بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے سب سے طاقتور لیڈرز میں سے ایک ایسا انسان جس کے فیصلے صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ سادہ نظر آنے والا مگر انتہائی حساب سے کھیلنے والا، یہ کہانی ہے ناظرین ولادیمیر پیوٹن کی، ایک سابق خفیہ ایجنٹ جو KGB سے نکل کر دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کو چیلنج کرنے لگا۔ مگر اصل سوال یہ ہے، آخر اس کی طاقت کا راز کیا ہے؟ کیا یہ صرف سیاست ہے یا اس کے پیچھے ایک ایسا سسٹم ہے جو نظر نہیں آتا؟ آج ہم کھولیں گے وہ راز جو شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے۔ ولادیمیر پیوٹن کی طاقت کا راز کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ کئی عوامل کے مجموعے میں چھپا ہوا ہے، اور یہی بات انہیں دنیا کے سب سے طاقتور اور پر اثر لیڈرز میں شامل کرتی ہے۔ سب سے پہلے ان کا پس منظر، پیوٹن ایک عام سیاستدان نہیں بلکہ سابق خفیہ ایجنسی افسر ہیں۔ انہوں نے KGB میں کام کیا۔ KGB کی دراصل سوویت یونین سب سے طاقتور خفیہ ایجنسی تھی۔ یہ ریاستی کمیٹی 1954 میں قائم کی گئی۔ یہ ایجنسی 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے تک کام کرتی رہی۔ سادہ الفاظ میں KGB کا کام تھا ملک کے اندر اور باہر جاسوسی کرنا، دشمن ممالک کی معلومات حاصل کرنا، حکومت کے خلاف ہونے والی سرگرمیوں کو روکنا اور ریاست کی طاقت کو محفوظ رکھنا۔ یہ ایجنسی نہ صرف بیرون ملک جاسوسی کرتی تھی بلکہ اپنے ہی ملک کے اندر بھی لوگوں پر نظر رکھتی تھی، خاص طور پر ان افراد پر جو حکومت کے خلاف سمجھے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے KGB کو دنیا کی سب سے خوفناک اور طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ سرد جنگ کے دوران KGB نے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے خلاف خفیہ آپریشنز میں اہم کردار ادا کیا، اور اس دور میں جاسوسی، خفیہ مشنز اور سیاسی کھیل عروج پر تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ پیوٹن بھی کبھی KGB کے افسر رہ چکے ہیں، اور یہی تجربہ ان کی شخصیت اور فیصلوں پر آج بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ KGB ایک ایسی خفیہ ایجنسی تھی جو صرف معلومات اکٹھی نہیں کرتی تھی بلکہ طاقت، کنٹرول اور خفیہ حکمت عملی کا ایک مکمل نظام تھی۔ طاقت، حکمت عملی اور KGB میں خاموشی سے فیصلے کرنے کا فن سیکھا۔ یہی تربیت بعد میں ان کی سیاسی زندگی میں بہت کام آئی، کیونکہ وہ اکثر اپنے کارڈز چھپا کر رکھتے تھے اور اچانک فیصلے کرتے۔ دوسرا بڑا راز ان کا طاقت اور مکمل کنٹرول ہے۔ روس میں پیوٹن نے آہستہ آہستہ ایسا نظام بنایا جہاں حکومت، سیکیورٹی ادارے اور اہم فیصلے ایک ہی مرکز کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف صدر ہیں بلکہ اصل طاقت بھی انہی کے پاس مرکوز ہے۔ تیسری چیز ہے قومی بیانیہ اور امیج۔ پیوٹن خود کو ایک مضبوط، نڈر اور ملک کو بچانے والے لیڈر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ روسی قوم پرستی کو بڑھاتے ہیں اور عوام کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ ملک کو عالمی خطرات سے بچا رہے ہیں۔ اس طرح وہ عوامی حمایت برقرار رکھتے ہیں، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ چوتھا عنصر بین الاقوامی حکمت عملی۔ پیوٹن عالمی سیاست میں چالاکی سے کھیلتے ہیں، چاہے وہ کولڈ وار کے بعد کی طاقت کی سیاست ہو یا موجودہ تنازعات۔ وہ ہمیشہ اپنے ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں اور بڑے ممالک کے ساتھ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پانچواں اہم پہلو یہ ہے جو کہ طویل اقتدار پیوٹن کی دہائیوں سے روس کی سیاست میں مرکزی کردار ہیں، جس کی وجہ سے انہیں نظام، لوگوں اور طاقت کے ڈھانچے پر مکمل گرفت حاصل ہو چکی ہے۔ وقت کے ساتھ انہوں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ رکھے ہیں جو ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں کی حمایت کرتے ہیں۔ آخر میں ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ پیوٹن کے بارے میں دنیا میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ انہیں ایک مضبوط اور مؤثر لیڈر سمجھتے ہیں جبکہ کچھ انہیں سخت گیر اور متنازع حکمران قرار دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پیوٹن کی طاقت کا راز ہے خفیہ ایجنسی کا تجربہ، مضبوط کنٹرول، قومی بیانیہ، عالمی حکمت عملی اور طویل عرصے تک اقتدار میں رہنا، اور یہی سب مل کر انہیں ایک منفرد اور طاقتور لیڈر بناتا ہے۔ پیوٹن کا کردار ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں براہ راست جنگی نہیں تھا بلکہ زیادہ تر پس پردہ اور توازن برقرار رکھنے والا رہا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روس خود پہلے ہی یوکرین کی جنگ میں مصروف ہے۔
اس لیے وہ کسی نئی بڑی جنگ میں کھل کر شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے پیوٹن نے ایران کی مکمل کھلی حمایت بھی نہیں کی اور نہ ہی اسرائیل کے خلاف براہ راست کوئی فوجی اقدام کیا۔ تاہم روس اور ایران کے تعلقات کافی مضبوط ہیں، اس لیے بعض تجزیہ کاروں کے مطابق روس نے ایران کو بالواسطہ مدد دی، جیسے سفارتی حمایت یا ممکنہ معلوماتی تعاون، لیکن یہ سب کچھ کھلے عام نہیں بلکہ خاموش انداز میں رہا تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ دوسری طرف پیوٹن نے خود کو ایک امن قائم کرنے والا رہنما کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے بار بار یہ موقف اپنایا کہ مسئلے کا حل جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہیں۔ اسی طرح وہ عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اصل میں پیوٹن نے ایک بہت محتاط حکمت عملی بنائی، نہ مکمل طور پر ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ ہی اسرائیل سے براہ راست ٹکراؤ لیا، بلکہ دونوں کے درمیان توازن رکھنے کی کوشش کی۔ مختصر الفاظ میں وہ اس کشیدگی میں ایک خاموش کھلاڑی کے طور پر سامنے آئے، جو بظاہر جنگ سے دور رہا لیکن پس پردہ حالات پر نظر بھی رکھتا رہا اور اپنا اثر بھی برقرار رہا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔